بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں انسانی سماج کے بقا، اس کے استحکام اور اس کی ترقی کے سلسلے میں ازدواج کا نظام قائم فرمایا ہے، شادیوں کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، نکاح کو مشروع کیا ہے، بلکہ اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس کی ترغیبیں دی ہیں. اس کی دو حکمتیں اور دو مصلحتیں عمومی ہیں، عام فہم ہیں، سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بنی آدم کی نسل کا بقا ہو، انسانی سلسلہ قائم رہے اور چلتا رہے، جب تک اللہ کو منظور ہے جب تک چلتا رہے. دوسرے، اس کے ذریعے سے سماج میں پاکیزگی، مزاج میں پاکیزگی، خیالات اور جذبات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جو مقصود ہے، مطلوب ہے. اس سے جو پاکیزگی پیدا ہوگی اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو سماجی ہے کہ سماج بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور بے عزتی کے بجائے عزت کی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کو جمعیت خاطر نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کے قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے واسطے بہت اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے. اس وجہ سے اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی، حکم بھی دیا، ترغیب بھی دی. اور حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا: وہ شخص غریب ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، جس نے نکاح نہیں کیا. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِنْ كَانَ لَهُ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، اس کے پاس روپیہ پیسہ خوب ہو تو بھی مفلس ہے کیا؟ مفلس تو غریب کو کہتے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے. اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت ہو، کیا اس کو بھی غریب کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: وَإِنْ كَانَ لَهُ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، چاہے پیسے والا ہی کیوں نہ ہو، مالدار، دولت مند، گھر دار، زمیندار اور کاروبار کرنے والا، تاجر، کچھ بھی ہو، لیکن میری نظر میں وہ مفلس ہے. اس لیے کہ جتنی دولتیں ہیں وہ آدمی کے ایمان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا نکاح کی دولت پہنچا سکتی ہے. اس لیے وہ پھر بھی مفلس ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اس نے مکمل ہو گیا آدھا دین، نصف دین. اس کی گارنٹی تو نبی نے دے دی. اب رہ گیا اور نصف، تو فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب تقوی کی مدد سے باقی نصف کی تکمیل کر لو. نصف تو ہو گیا شادی کرنے ہی سے تکمیل،
اور باقی نصف ہے تو تقوی کی مدد سے اس کی تکبیر تم لوگ کر لو. احتیاط، پرہیزگاری، خوف خدا اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر اقدام کرنا، یہ باقی دین کے مکمل ہونے کا سبب ہے. آدھا دین تو شادی سے پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ترغیب دی ہے، اس کا جو حکم دیا ہے، یہ ہر اعتبار سے رحمت ہے. ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین جو حکم دیں گے وہ رحمت ہی ہو. آپ کے ہر حکم میں رحمت پوشیدہ ہے، حکمت پوشیدہ ہے اور منفعت پوشیدہ ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس لیے اب لوگوں میں آزار ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کریں تو اخراجات بھی ہونے پڑتے ہیں، وہ نہیں ہے تو کہاں سے کریں، کیسے کریں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ولیمہ کرنے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جہیز دینے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. مختلف قسم کی باتیں ہیں جو ذہن میں ہیں، جس کو لوگ عذر بناتے ہیں. یہاں تک کہ تعلیم کو عذر بناتے ہیں کہ صاحب ذرا ڈگری نکل جائے اور تعلیم پوری ہو جائے، یہ ہو جائے، اس کو عذر بناتے ہیں. بعض لوگ ہیں کمائی کو عذر بناتے ہیں. وہ ایک درجے میں اہم ضرور ہے کہ بھئی آدمی جب شادی کرے گا تو پالے گا، کھلائے گا، پلائے گا، کچھ تو اہلیت ہونی چاہیے اس کی اپنی. اس کی تو کچھ اہمیت ہو سکتی ہے. باقی اس میں بھی یہ کہ صاحب اتنا کمائے، اتنا جمائے اور اتنا یہ کرے اور اتنی تنخواہ ہو، اور جب تک کوئی باس مستحکم ہو وہ نہ ہو جائے، تو یہ نامعقول عذر ہے. اس واسطے کہ بہت سے لوگوں نے بہت انتظار کر کر کے بہت کمانے والے سے شادی کی، بیٹی کی، لیکن نکاح ہو جانے کے 1-2 مہینے کے بعد نوکری چلی گئی. تو اللہ نے بتایا کہ جس چیز پر تم نے بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا وہ چیز اس پر کرنے کی نہیں تھی، میرے اوپر کرنے کی. میرے اوپر نہیں کیا، اسی پہ کیا. تھوڑا بہت دیکھ لیتے کہ بھائی اپنے بیوی کو پال لے سکتا ہے کہ نہیں پال لے سکتا، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ معقول بات ہے. لیکن ایک معیار بنا کر کے اس معیار کا کمانے والا ہو اور اس معیار کی ڈگری والا ہو اور اس معیار کی حیثیت والا ہو، تو یہ تو نامعقول بات تھی. اس نامعقول بات کا اللہ تعالیٰ 2 ٹوک جواب دیتے ہیں، اور اکثر لوگ بھگتتے ہیں لیکن اپنی حماقت چھپا لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی کی ہوئی حماقت ہے، اس لیے اس کو چھپا لیتے ہیں. اکثر لوگ بھگتتے ہیں. ہماری نظر میں خود ایسے کتنے واقعات ہیں. ایک صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے، بڑے انتظار کر کے 28-30 برس میں بیٹی کی شادی کی، اور امریکہ میں ویل سیٹل ان کو چاہیے تھا تو بہت زبردست مل گیا لڑکا. شادی بھی کر دی، یہیں سے کر دی، اور پھر کارروائی کی اور اس کے بعد اسے روانہ کیا، بھیجا. اس نے گھر میں قدم رکھا اور کمپنی نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اب پتہ چلا کہ صاحب وہ وہاں جاتے ہی شوہر بے روزگار ہو گیا، ختم. اب نوکری ڈھونڈو، تلاش کرو، جو مقدر میں ہے ملے گا. بہرحال ایسی کتنی مثالیں ہیں. تو تھوڑا بہت جو چیز ضروری ہوتی ہے سمجھنے کی، دیکھنے کی، وہ ٹھیک ہے. اسلام بھی اس کی حمایت کرتا ہے، اس کی وکالت کرتا ہے. کسی بھی چیز میں غلو مبالغہ، یہ تو دین میں درست نہیں، تو دوسری چیزوں میں کیسے درست ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو. غلو اللہ کو پسند نہیں ہے. فقہا نے احکام میں بھی غلو نہیں ہونے دیا، کہیں بھی غلو کو پسند نہیں کیا. اعتدال سے کام کرو. غلو کہیں نہیں چلتا اسلام میں. زیادتی، زبردستی کہیں نہیں چلتی اسلام. اسلام نام ہے اعتدال کا. وعلی اللہ قصد السبیل، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ سیدھا رستہ آپ کو دکھائے. سیدھا رستہ، قصد کہتے درمیان، درمیانی راستہ، سیدھا. بس اللہ یہ دکھاتا ہے. کمی نہیں کرو، زیادتی مت کرو، غفلت مت برتو، اور
زیادہ تنگی میں خود مت جاؤ۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، اپنے اوپر تنگیاں مت بڑھاؤ، خود ہی نہیں بڑھا لو تنگیاں اپنے اوپر، اس لیے کہ تم اللہ تعالی کے لیے تنگی کرو گے اور دین میں تنگی پیدا کرو گے کہ سب میں یہ نہیں کروں، میں اتنا 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 اعلیٰ درجہ سوچتے رہو گے تو تم دین پہ غالب نہیں آؤ گے، دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، تم دین پہ نہیں غالب آؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، بعض صحابہ نے بہت زیادہ اہتمام کرنے کے عہد کیے تھے، فرمایا مت کرو، دین پر تم غالب نہیں آؤ گے، یعنی پورا دین کر کے دکھا دو، ایسا نہیں ہو سکے گا، دین تم پہ غالب آئے گا اور تقاضا کرے گا اور تقاضا کرے گا اور کرے گا، اور تم بیزار ہو جاؤ گے بعد میں۔ اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم اللہ کو بیزار نہیں کر سکتے، تم بیزار ہو جاؤ گے، تم بیزار ہو جاؤ گے، اللہ کو بیزار نہیں کر سکتے، لہذا تھوڑے پہ رہو، جتنا ہو سکے اسی پہ رہو، بس زیادہ تنگیاں مت پیدا کرو، یعنی اعتدال پہ رہو، اللہ تم سے ایسی مانگ کر نہیں رہا ہے، تم کیوں کر رہے ہو ایسی مانگ؟ تو بس اوقات بندوں کے ذہن میں سی باتیں ہوتی۔ تو دیکھو جب دین میں اتنا خیال رکھا گیا اللہ کے حق میں، عبادت میں، بندگی میں، تو پھر جو ہماری سماجی اور معاشرتی ضروریات ہیں اس میں کتنا راحت ہماری ملحوظ رکھی گئی، کتنا خیال رکھا گیا۔ فقہا فرماتے ہیں پانی نہیں ہے سفر میں، لیکن پانی دور میں ہونے کی اطلاع ہے کہ جائیں گے تو مل جائے گا، اگر ساتھیوں کو تکلیف ہونے کا خطرہ ہے تو نہ جائے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ تو حق اللہ کا تھا کہ پانی لا کر وضو کیا جائے، لیکن اللہ کا حق اللہ نے چھوڑا تمہارے ساتھیوں کی تکلیف کی وجہ سے۔ بے ساتھیوں کی تکلیف کو دیکھو، اگر تمہارے ساتھی بے حفاظت ہو جائیں گے یا تمہارے ساتھیوں کو کوئی خطرہ جنگل کے کسی جانور سے ہو جائے، نہیں، اپنے ساتھیوں میں ہی رہو، تیمم کر لو، نماز پڑھو۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس پانی ہے، دریائی سفر میں یعنی سمندر کے سفر میں ہیں یا صحرائی سفر میں ہیں، پانی ہے، لیکن یہ پانی اگر آپ استعمال کر لیں وضو غسل میں تو پھر آپ کو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، تکلیف ہوگی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی تیمم کر کے نماز وضو کر لو، غسل کرنا ہے تو بھی تیمم کر لو، وضو کرنا ہے تو بھی تیمم کر لو، یہ پینے کا پانی اپنے پینے کے لیے رکھے رہو۔ تو پیاس بجھانا ہمارا حق تھا، اور وضو بنانا اور جنابت کے بعد غسل کرنا وہ اللہ کا حق تھا، لیکن اللہ پاک نے کہا میرے حق میں میں بے نیاز ہوں، میں اپنے حق چھوڑ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف دیکھو، تمہاری تکلیف کس میں؟ اللہ نے ہماری تکلیفوں کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری راحتوں کا خیال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہمارے لیے سہولت رکھی، ہمارے لیے سہولت۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ دین تمہیں دیا گیا ہے جس میں تنگی نہیں۔ تنگی نہیں کا یہ مطلب نہیں جیسے ہم لوگ اپنے طور پہ کر لیتے ہیں اپنی عقل سے کہ صاحب اسلام میں تنگی نہیں ہے تو گناہ بھی کر رہے، اسلام میں تنگی نہیں ہے تو ناجائز کی بھی ہمت کر رہے، وہ نہیں۔ تنگی نہ ہونا خود سنت سے ثابت ہے کہ کہاں تنگی نہیں رکھی گئی، کہاں کیسے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے سنا سمجھا، فقہا نے سمجھا۔ تو نکاح میں بھی اسلام نے تو کوئی تنگی نہیں رکھی، فقہا سے فرمایا گیا، فتویٰ کی کتابوں میں ہے، فقہا نے صراحت کی ہے۔ سوال کیا گیا کہ ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے لیکن بچیوں کی شادیاں بھی کرنا ہے، اور اس پیسے کے آنے سے یا وظیفے کے مل جانے سے حج فرض ہو گیا، لیکن وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کرنا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حکم یہی بتایا گیا اور یہی ہے کہ وہ پہلے حج کرے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ شادی میں خرچہ اسلام نے نہیں رکھا ہے، آپ لوگوں نے بنا لیے ہیں سب رسم و رواج، اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ جب اللہ نے رسول نے آپ کو شادی خرچ والی نہیں دی ہے، صرف شادی کرنے کا حکم دیا، اخراجات اس میں کرنا آپ کی خواہش ہے،
تو آپ کا حج فرض ہے، آپ کو حج ہی کرنا پڑے گا اس پیسے سے، اس پیسے کو بچوں کی شادیوں کے لیے اس وجہ سے حج نہیں کریں گے تو حج فرض ہونے کے بعد نہیں کرنے کے گناہ گار ہوں۔ اور وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس پہ حج فرض ہے اور بغیر حج کے مر گیا تو ماتا یہودین و نصرانی ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے۔ تو فقہ شریعت بتاتی ہے، ہم اپنی عقلوں سے سوچتے ہیں، ہماری عقل سے ہم سوچتے ہیں، شریعت بتاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمرہ مت کرو، شادیوں میں خرچ کرو، تو ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں خیال ہے۔ صحیح خیال یہ ہے کہ جو عمرے کر سکتا ہو اسے عمرے کرنے کا حکم ہے، اسے ضروری نہیں ہے کہ عمرہ نہ کر کے شادی میں خرچ کرے، اس واسطے کہ شادی میں خرچے بند کرو، یہ آپ کو اس کا حکم ہے کہ شادیوں کے اخراجات بند کرو، اس میں خرچے مت کرو، اس کا حکم ہے۔ تو نہیں کرنا چاہ رہے لوگ تو ہم ان کی مدد کریں، کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی کو سخت ہے کہ وہ نفل عمرہ کر سکتا ہے، نفل حج کر سکتا ہے، تو اس کو کیا ضروری ہے کہ وہ نہ کر کے شادی میں خرچ کرے؟ اس واسطے کہ شادی میں تو نہ کرو فرمایا جا رہا ہے، نہ کرو کے لیے مدد کیا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اب جب کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں اور نکاح نہ کروا دیے جائیں غریبوں کے، تو ان لوگوں کے برائیوں میں مبتلا ہونے اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جو لوگ کوششیں کر کے یہ کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سماج کو معصیتوں سے بچانا چاہتے ہیں، لوگوں کو زناکاری بدکاری میں مبتلا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو وہ اچھی بات ہے، اس کی مخالفت نہیں۔ لیکن جو لوگ اپنی عقل سے بات کہتے ہیں وہ اپنی عقل سے بات صحیح نہیں۔ بات یہ ہے کہ شادی اسلام چاہتا ہے کہ خرچے بچاؤ، گھٹاؤ، اسلام یہ چاہتا ہے۔ دیا ہی نہیں ہے آپ کو خرچہ اس کے اندر کچھ بھی، صرف لڑکے کو ولیمے کا خرچہ دیا ہے اور لڑکی کو تو کوئی خاص خرچہ دیا نہیں ہے۔ کچھ کر لینا، ہنسی خوشی صلہ رحمی اپنی چادر کے اندر اپنی بساط میں، نہ کوئی مانگ سکتا ہے نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور نہ مانگ سکتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو، اتنے آدمیوں کو کھلاؤ، یہ دو ہم کو، یہ دو۔ یہ بھیک مانگنا، سڑک پہ کھڑے ہو کے چورستوں پر خوشامد کر کے 10-5 روپے مانگ لینے میں اور سوٹ بوٹ پہن کے جا کے کسی کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ جہیز دو، یہ دو، یہ دو مانگنے میں کوئی ایک رتی کے برابر فرق نہیں ہے۔ وہ بھی بھیکاری ہے، وہ بھی بھیکاری ہے، اور دونوں کے بھیک قیامت میں ان کے چہرے کے اوپر گندگی کی صورت میں پڑی ہوئی ہوگی، دونوں کی پڑی ہوئی ہوگی، بلکہ اس کے بیچارے کے تو 10 روپے ہی پڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کے تو مانگے ہوئے لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو نہ مانگنے کا حق ہے، نہ اگر کوئی نہ کرے یا کم کرے تو اعتراض کرنے کا بھی حق، کوئی حق نہیں۔ اعتراض کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں، کوئی حق نہیں آپ کو۔ آپ اللہ کی طرف سے قوام ہو، نکاح کرنا اور جو ضروریات نکاح ہیں اسے فراہم کر لینا اپنی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری ہے، اور اس میں غلو مت کرو۔ جو واقعی معقول ضروری چیز ہے اور وہ بھی کفایت شعاری سے جو ہو سکتا کر لو، بس کر۔ اللہ نے ہماری چادر جتنی رکھی، وہ بازو والا کیسا کرا تھا، ان کیسا کرا تھا، اس کی اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے اس نے کر لیا ہوگا۔ میری صلاحیت کتنی ہے، مجھے اتنی صلاحیت میں کر لینا ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے اس کے طاقت کا مکلف کیا ہے۔ نماز روزے کی بات آئے گی تو فوراً بولیں گے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ شادی میں قرضے لینے، سودی قرضے لینے، دکھاوے کے واسطے، وہاں نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں وسعت کا مکلف کیا ہے، بھائی میری اتنی وسعت ہے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، وہاں نہیں کہیں گے۔ دین کی بات کہو تو بولیں گے ارے بھائی اللہ نے وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا۔ تو کیسی یہ ہماری جو ہے نابرابری کی بات ہے، دوہرا معیار ہے۔ اللہ کے حق میں خیانت ہے، اپنے حق میں انصاف ہے، اللہ کے حق میں خیانت ہے۔ یہ دوہرا معیار ہے، یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو نکاح، شادی، بیاہ وقت پہ ہونا چاہیے۔ وقت پہ کب ہوگا؟ جب وہ ہمارے ریت رسم کو ہم سائیڈ میں کر دیں گے۔ جب چاہے کر لو، صبح ہو جائے، دوپہر ہو جائے، شام ہو جائے، نکاح کبھی بھی ہو جائے۔ نکاح ہونے میں کیا مصیبت ہے؟ نکاح ہونے میں کیا دقت دشواری ہے؟ کچھ نہیں۔
لیکن اگر ہو جائے تو فقد استکمل نصف الدین، اس شخص نے آدھا دین تو سیف کر لیا اپنا، آدھا دین سیف کر لیا۔ اب میں بولوں، آپ کوئی بولے تو آپ کہیں کہ ایسا کیسا، لیکن جب نبی کہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ کیسا؟ کون پوچھ سکتا ہے نبی سے؟ نبی کہہ رہے ہیں فقد استکمل نصف الدین، آدھا دین سیف ہو گیا اس کا، پورا کر لیا، مکمل کر لیا۔ آدھے کے بارے میں حضور علیہ السلام ہماری مدد کر رہے ہیں کہ دیکھو تقوی ساتھ رکھو، باقی آدھا بھی محفوظ رہے گا، پرہیزگاری کو ہاتھ سے جانے مت دو، اس سرمایہ سے باقی آدھے کی بھی فکر کر لو۔ آدھے کی میں ضمانت لے لیتا ہوں کہ آدھا پورا ہو گیا تمہارا دین۔ تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا ضروری عمل ہے، اتنی مصلحتیں اس میں ہیں، اتنے فوائد ہیں، ظاہری ہیں، سماجی ہیں، روحانی ہیں، معنوی ہیں، ہر قسم کے منافع ہیں، فوائد ہیں، لیکن صرف سماج کے اعتراض یا سماج کے کچھ کہنے یا سماج کے ریمارک سے ڈر کے یا خود اپنے نفس کے خواہشات کے خاطر، بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، جب پوچھو تو ہاں ارادہ ہے کرتا ہوں، نکاح کر لیا بھائی، نہیں ارادہ ہے کرنے کا، کروں گا، کرنا ہے، کرنا ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز کی نبی ترغیب دے رہے ہوں، ایک چیز کو نبی تمہارے حق میں فائدہ مند کہہ رہے ہوں، ایک چیز تمہارے سماج کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو، ایک چیز تمہارے خیالات کی تطہیر کا اور پاکی کا ذریعہ ہو، ایک چیز تمہارے روحانیت میں ترقی کا وسیلہ ہو، نبی اس کی ترغیب دے رہے ہوں، فضائل بتا رہے ہوں، نہ کر لینے کو مفلسی قرار دے رہے ہوں، اور اس کے باوجود ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وجہ ہی نہیں ہے، وہ خالی وقت گزارا جا رہا ہے۔ اور جن کے پاس وجوہات ہیں وہ وجوہات نامعقول وجوہات، نامعقول وجوہات۔ کتنا پڑھائے گی تمہاری بیٹی، کتنا پڑھ کے بھی اس کے بعد پھر وہ چولہا ہانڈی کرے گی، بچوں کو پیدا کرے گی، بچوں کو پالے گی، بچوں کی پرورش کرے گی۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب ڈگری پوری ہو جائے تو بچی کو نکال دیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ صاحب ہماری بچی جو ہے بہت پڑھی لکھی ہوگی اور وہ جاب بھی کرے گی، ٹھیک ہے، جبھی تک تو کرے گی جب تک کہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب کسی کی بیوی ہو جائے گی تو آپ اس کو جبر کریں گے کہ تم بھی ہماری مشورے سے چلو، اس پہ کیا جبر کریں گے؟ اب وہ اس کی بیوی ہے، وہ کرائے گا نہیں کرائے گا، گھر بٹھائے گا، جو کرے گا اس کی مرضی۔ تو جو چیز اپنے ہاتھ میں بھی نہیں، جو اپنے اختیار میں بھی نہیں، بیٹی تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بالغ ہونے تک کے واسطے ہے۔ اب اگر قانون نے مملکت کی روشنی میں 18 برس ہونے تک کے واسطے ہمارے پاس ہے، اس کے بعد ہماری کہاں ہے وہ چیز؟ وہ اپنی چیز ہی نہیں، دوسرے کی امانت ہے، دوسرے کو دینا ہے، وہ جیسا چاہے رکھے گا، جیسا چاہے کا مطلب شریعت کی روشنی میں رکھے گا، آرام سے رکھے گا، لیکن مرضی تو اس کی چلے گی نا، مرضی اور خواہشات باپ کی چلے گی، ماں کی چلے گی، نہیں چلتی۔ چلانے جاؤ گے تو جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم دستبردار ہو جائیں تو ہی معاملے جمتے ہیں، نبھتے ہیں۔ تو جب یہ بیٹی پرائی ہے، دوسرے کو دینے کی ہے، تو آپ اتنا تصرف کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، پڑھانا لکھانا، تربیت کرنا، دینا۔ کیا پڑھائیں لکھائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی باندیاں ہوں، جس کی بیٹیاں ہوں، تو فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ وَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ، اگر وہ ان کی علم اچھا دے، احسن علم دے۔ تمام شارحین حدیث کہتے ہیں یہاں حسن علم سے مراد دین کا علم ہے، اور حسن ادب سے مراد نبی کی تہذیب اور نبی کے اخلاق، کیونکہ اس سے اچھا علم اور اس سے اچھا دین کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھے اخلاق کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس کی فکر نہیں۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو نبی کی تہذیب سکھانے کے لیے تیار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کی۔ عقیدے تک نہیں معلوم ہے، بچیاں بیویاں بن رہی، مائیں بن رہی، عقیدے نہیں معلوم ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، کن باتوں کو جاننے ماننے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اس کا علم تک نہیں۔
اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو اہمیت دیں اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کریں۔ قرآن کہتا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، جتنے بے جوڑ ہیں ان کے جوڑ لگاؤ۔ ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے تو کرو، اور اگر ہو کر کسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے تو دوبارہ کرو، کیونکہ ایب بے زوج کو کہتے ہیں، چاہے ابھی کنواری ہونے کی وجہ سے بے زوج ہو، چاہے مطلقہ ہونے کی وجہ سے، چاہے بیوہ ہونے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی ہو۔ اور اتنا نبی نے کہا، اتنا کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مجھے یقین سے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی صرف 10 دن باقی ہے تو بھی میں نکاح کر کے زوجہ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ مجھے یعنی کوئی اللہ کی طرف سے پتہ چل جائے کہ 10 دن کے بعد آپ کی موت ہے، 10 دن زندگی کے باقی ہیں، اس کو یقین سے معلوم کر لوں، اگرچہ کہ کوئی صورت نہیں، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں اگر یقیناً معلوم ہو جائے کہ صرف 10 دن زندگی میں باقی ہیں اور میری بیوی نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو میں 10 دن کے لیے بھی کروں گا، کیونکہ نبی نے اکیلے رہنے والے کو خطرے میں بتایا ہے اور بیوی کے ساتھ رہنے والے کو محفوظ بتایا ہے، اس لیے میں 10 دن کے لیے بھی کروں گا۔ یہ صحابہ کا ذہن بنا، اور اب تو ہم نے سماج میں اتنی بری بات بنا دیا ہے، اس کو اتنی بری بات بنا دیا، جوان بچیاں بیوہ ہو گئی، جوان بچیوں کو طلاق ہو گئی، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا نکاح کریں۔ اگر ہم بھائی ہیں، اگر ہم والد ہیں، اگر ہم چچا ہیں، اگر ہم اس کے سرپرست ہیں، تو قرآن ہم سے کہہ رہا انکحوا، نکاح کر دو، تم کرو، ہم سے جواب لیا جائے گا اللہ کے پاس، ہم سے کہہ رہا قرآن کرو، جو سرپرست ہے، جو ذمہ دار ہے، اس سے کہہ رہا الایامہ، ہر اس لڑکی کو جس کا زوج نہیں ہے زوج دلاؤ، اس کو بازوج کرو، ہر ایک کو کرو، والصالحین من عبادکم وامائکم۔ اور اس زمانے میں چونکہ غلام باندیاں بھی ہوتی تھی تو کہا ان کے بھی کرو، ان کی بھی فکر کرو، ورنہ برائیوں میں جائیں گے، بدکاریاں کریں گے، سماج کو خراب کریں گے، اس لیے کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ بڑی ذمہ داریوں کی بات ہے، جن کے بھی زیر اثر بچیاں پرورش پا رہی ہیں، جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی جانب دھیان اور توجہ دینا چاہیے، اور خواہ مخواہ کے چونچلوں کا حل نکالنا چاہیے، اور بلا وجہ کے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو سمجھا کر نافرمانی سے بچانا چاہیے کہ یہ اللہ رسول کی کیوں نافرمانی کر رہے ہو، نماز پڑھ رہا پھر بھی گناہ گار ہے، روزہ رکھ رہا پھر بھی گناہ گار ہے، کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے، کیوں کر رہے اللہ کی نافرمانی؟ تو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے روکو۔ الٹا یہ کہ ماں باپ اگر بعض دفعے بچے ضرورت کا اظہار بھی کرتے ہیں تو منہ بند کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کے بولنے سے پہلے فکر کرو، اور آپ بولنے کے بعد بھی فکر کرنے کے لیے تیار، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم دیکھیں اپنی عقل سے نہ چلیں، ہم اللہ کے دین سے چلیں، ہم اللہ کے قرآن کے حکموں کے مطابق چلیں۔ ہماری عزت اس میں ہے، ہماری عفت اس میں ہے، ہماری کامیابی اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ اس لیے اپنے اپنے خاندانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے بروقت نکاح کے سلسلے میں توجہ کریں اور دھیان دیں، بے حسی ختم کریں، احساس کریں، ہر سینے میں دل ہے، ہر بچی کا دل تڑپتا ہے، اگر وہ شریف نہیں ہے تو کسی کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہوگی، چیٹنگ پیٹنگ، اور اگر لڑکی آپ کی شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے صحت خراب کر رہی ہوگی اور اپنی عمر خراب کر رہی ہوگی۔ اس لیے ظالم نہ بنو، باپ ہو کر ظالم نہ بنو، بھائی ہو کر ظالم نہ بنو، ماں ہو کر ظالم نہ بنو۔ ظلم تو غیر کرتے ہیں، پرائے کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے جگر گوشوں پہ ظلم کریں؟ تو اس لیے ظلم نہ کرو، یہ کام کرو اور اس کی طرف توجہ دو، سماجی رکاوٹوں کو کاٹو، ختم کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جاہلیت کے خیالات کو پیروں کے نیچے رون چکا ہوں، اب میری امت اس کو نکالنے کی کوشش نہ کرے، میں دبا دیا ہوں پیروں کے نیچے اس کو، جاہلیت کے خیالات کو۔ یہ سب جاہلیت کے خیالات ہیں جو اپنے سماج میں آ گئے ہیں۔
اور نامعقول اعذار کو نفس و شیطان نے معقول بنا کر دھوکہ دے دیا ہے. اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے.